الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد قرآن پاک کی بہت بڑی قرآن پاک نے جو قیامت کی نشانیاں بیان کی احادیث مبارکہ میں ان کی تشریح آ گئی. 3 بڑی نشانیاں ہیں، وہ جب پوری ہو چکیں گی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اجتماعی، انفرادی، توبہ کا دروازہ بند. شیطان کی ڈیوٹی بھی ختم، کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہے بہکانا. اس کو بہکانے کا فائدہ نہیں. جو جس کیفیت پر تھا اس وقت میں کہ جب 3 نشانیاں پوری ہو گئیں تو وہ اسی پہ اس کی مہر لگ چکی. وَلِعَاذُ بِاللَّہ کافر ہے تو کفر پہ مہر لگ گئی. نافرمان ہے اللہ کا، اسی کیفیت پہ مہر لگ گئی. تبدیلی نہیں ہو سکتی. نہ بد نیک ہو سکتا ہے اور نہ کافر مسلمان ہو تو اس کو اسلام فائدہ دے گا، ایسا بھی نہیں. اور یہ سورۃ الانعام میں آخری رکوع میں ہے، یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن پروردگار کی نشانیاں آئیں گی سامنے تو لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. جو ایمان نہیں لایا تھا اب اس کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. اس میں پہلی چیز دجال، دوسری چیز دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور برآمد ہوگا، صفا پہاڑی سے، لمبی گردن ہوگی، لوگوں سے گفتگو کرے گا. تکلمہم، یہ بھی قرآن پاک میں 21ویں پارے کے دوسرے رکوع کے اختتام میں. دابۃ الارض وہ ایک چوپایا ہے، لمبی گردن ہے، اور اس کے بعد پھر طلوع الشمس من مغربها، مغرب سے سورج طلوع ہوگا. یا دابۃ الارض بعد میں یا طلوع شمس بعد میں، یہ دونوں قریب قریبی ہیں. دجال کیا ہے؟ دجال اس عالم کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور سب سے بڑا فتنہ سمجھنے میں موجودہ کرونا یہ بھی ایک معجزاتی چیز ہے، عالمگیر ہے. جو زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ زیادہ پھنس گئے. کل امریکہ میں 2100 آدمی اسی مرض میں مر گئے. تو یہ ایک عالمگیر چیز ہے، کبھی کسی نے نہیں سنی، نہیں دیکھی. آ گئی ایک چیز. تو اسی طرح ایک عالمگیر چیز ہوگی
دجال کا ظہور بھی. دجال بھی ایک شخص ہے جو اس عالم کی سب سے بڑی آزمائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار بہت دیا. بعد میں اشارہ ملتا ہے کہ وہ سورج روک دے گا، سارے جہان کے شیاطین اس کی مدد کے لیے آ جائیں گے، کیونکہ وہ جب ظاہر ہوگا تو بظاہر اصبہان سے ظاہر ہوگا جو ایران میں ہے، اور جہاں اب بھی یہودی ہیں، ان تقریباً 70,000 سے 1,00,000 تک روایات ہیں کہ یہودی اس کے ساتھ ہوں گے. یہودی اس کے منتظر ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ مسیح ہے، اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں. وہ مسیح کو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. اس گمراہ شخص کو اپنا مسیح مانتے ہیں، اس کے انتظار میں اور بے چینی کے ساتھ انتظار میں ہیں، اور بقول ان لوگوں کے کہ دجال کا ظہور بالکل قریب ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو یہودیوں کو عالمگیر اقتدار ملے گا، جس کے وہ کہتے ہیں کہ ہم حقدار ہیں، اور نیل اور فرات کے درمیان ایک سلطنت جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عہد ہے حضرت داؤد کی زبانی اللہ تعالیٰ کا ہم سے کہ یہاں ہماری سلطنت قائم ہوگی. تو دجال ایک ایسی حقیقت ہے. نہیں چل رہا وہ دوسرا سسٹم کدھر ہے؟ وہ تو کبھی چلے گا کبھی نہیں چلے گا. خراب ہوئی تو بتا سناؤ کل کو. ٹھیک ہے. تو دجال ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر نبی نے اس کو بیان کیا کہ ایک حقیقت ہے، ایک عذاب ہے، ایک آزمائش ہے، ایک عالمگیر آزمائش ہے جو آئے گی. اور ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جہاں اس کے آنے کا احتمال ہے. ممکن ہے کہ آ جائے 2 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ جو تابعی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا عراق میں خراسان ہے؟ تو غالباً عراق کے شمال میں خراسان ہے. تو جواب دینے والوں نے بتایا کہ ہے خراسان. تو فرمایا کہ دجال وہاں سے نکلے گا. اور بعض جگہ آتا ہے کہ مرو سے نکلے گا، وہ بھی قریب ہے. اس وقت افغانستان میں ہے. کچھ حضرات وہاں گئے بھی تھے. حضرت سید نفی شاہ صاحب مرحوم بھی گئے تھے، کیونکہ وہاں بہت سے اولیاء اللہ اور بڑے بڑے جو فقہا اسلام کے قانون کے ماہرین تھے، ان کے مزارات ہیں. ایک روایت میں ہے کہ یہ مشرق سے نکلے گا، یعنی مدینہ پاک کے مشرق سے، اور اسے کہا جاتا ہے جہاں سے نکلے گا خراسان. لیکن خراسان خود بہت بڑا ایریا ہے. جیسے ہم کہہ لیں پنجاب بہت بڑا ایریا ہے. دلی بھی پنجاب کا حصہ ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا
کہ یا رسول اللہ دجال پہلے آئے گا یا عیسیٰ ابن مریم؟ فرمایا کہ دجال پہلے آئے گا، پھر عیسیٰ بن مریم آئیں گے۔ اور قرین قیاس بھی یہی ہے، کیونکہ جب امام مہدی آئیں گے تو امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے، جہاں لوگ انہیں پہچانیں گے کہ یہ مہدی ہیں، تو وہ وہاں سے نکل جائیں گے اور مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ تو اہل علم کی ایک جماعت ان کا پیچھا کرے گی اور مکہ مکرمہ میں طواف کے دوران ان کو پہچانیں گے اور ان سے بیعت کریں گے، بیعت خلافت کی کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اور وہیں پر عراق سے کچھ گروپ آئیں گے، اور وہیں پر شام کے ابدال بھی جمع ہوں گے، کیونکہ ابدال ایک روحانی منصب ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ شام میں 40 ابدال مستقل طور پر رہیں گے، ایک کی وفات ہوگی تو دوسرا اس کی جگہ فوری آ جائے گا۔ حضرت حذیفہ نے دوسرا سوال کیا۔ پہلا سوال تھا کہ دجال پہلے یا عیسیٰ ابن مریم پہلے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پہلے آئے گا۔ دوسرا سوال کیا کہ دجال پھر عیسیٰ ابن مریم، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر قیامت ان کے بعد، اور وہ قریب ہوگی۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی۔ یہ مثال ہے کہ اگر ایک آدمی ایک گھوڑے کا بچہ پالتا ہے یا اپنے گھر میں گھوڑے ہیں ان سے نسل لیتا ہے، پھر اس بچے کی پرورش کرتا ہے، تو ابھی وہ بچہ اس قابل نہیں ہوگا کہ اس پر سواری کی جا سکے، تو قیامت آ جائے گی، یعنی پھر قیامت بہت ہی قریب ہوگی۔ حضرت حذیفہ سے ہی روایت ہے کہ دجال آئے گا جو اللہ کا دشمن ہے، اس کے ساتھ لشکر ہوں گے یہودیوں کے، اور بہت سی اور اقوام بھی ہوں گی، وَأَصْنَافٌ مِّنَ النَّاسِ۔ اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی، ایک جہنم ہوگی۔ کیا کیفیت ہوگی اللہ جانے، جب چیز سامنے آئے گی تب واضح ہوگی، لیکن اسے کچھ چیزیں اضافی ملیں گی۔ وہ قتل کرے گا کسی کو، پھر کہے گا زندہ ہو، وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو بہت سے بے شمار شیاطین اس کی مدد کے لیے آئیں گے، تو پوچھیں گے کیا مدد کریں؟ وہ کہے گا میری یہ مدد کرو کہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں اللہ ہوں۔ خدائی دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ تعالی ہوں۔ کیسے مدد کریں؟ وہ کہے گا آپ لوگ جاؤ ایک آدمی کے پاس، اسے کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ آ چکے ہیں زمین پر۔ دلیل کیا ہے؟ وہ کہیں گے آپ بتائیں، آپ کس سے ملنا چاہ رہے ہیں جو دنیا میں وفات پا چکا؟
وہ کہے گا میرے والد کو لاؤ، تو وہ شیطان والد کی شکل اختیار کر کے آ جائے گا، اس سے حال چال پوچھیں گے، کیا حال ہے، کہاں ہے؟ وہ کہے گا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ تمہارا خدا ہے، اس میں ایمان لاؤ۔ تو اس طرح کی چیزیں وہ کرے گا اور لوگ تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپکیں گے، اور احادیث میں جو آ گیا وہ سچ ہے۔ ابھی دجال آیا نہیں ہے، یہودی اس کے انتظار میں۔ امریکہ میں انہوں نے اپنے گھروں پر جھنڈے لگا رکھے، لکھ کر لگا رکھا ہے کہ دجال ہم تمہارے منتظر ہیں، اور دیواریں گریہ پہ جا رہے ہیں، وہاں رو رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں کہ دجال جلدی آؤ تاکہ یہودیوں کی حکمرانی، عالمی حکمرانی قائم کرو۔ تو یہ ایک بات بیان کر دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کوئی نشانیاں بتاتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ وہ جب آئے گا تو وہ ایک آنکھ سے معذور ہوگا، اور جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا وہ اس کی آنکھوں کے درمیان، ناک کے درمیان اس حصے میں وہ پڑھ سکے گا کافر، کافارا، چاہے وہ پڑھنا جانتا ہے یا پڑھنا نہیں جانتا، لیکن ایمان کی روشنی اس کو پڑھوا دے گی کہ یہ آدمی وہی دجال ہے، کافر ہے۔ ہر شخص اس کو پڑھے گا، چاہے وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ ارشاد ہوا کہ اس کی جنت کے دھوکے میں نہ رہنا، اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہے، اور اس کی جہنم سے بھی مت ڈرنا، اس کی جہنم دراصل جنت ہے جس کو وہ وہاں ڈال دے گا۔ ارشاد ہوا کہ وہ مسیح ہے، لیکن مسیح ہے کذاب ہے، جھوٹا، فریبی۔ ارشاد ہوا کہ یہودیوں کی خواتین بھی اس کے ساتھ چلیں گی، 13,000۔ تو اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو کسی ناسمجھ عورت کو یہ بات سمجھائے کہ اس کے ساتھ نہیں چلنا۔ یعنی جو عمومی ایک فتنہ ہوگا تو ہر آدمی اپنے ماحول میں یہ بات سمجھائے کہ یہ جو چیز آ رہی ہے، جو یہ معجزات دکھا رہا ہے، یہ معجزات نہیں، یہ شیطانی چیزیں ہیں، اللہ کے غضب کی ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اس پہ کیسے قوت ملے گی آپ کو؟ اتنے بڑے فتنے کا مقابلہ، تو اس پر جو آپ کو قوت ملے گی وہ قرآن پاک سے ملے گی۔ جو قرآن پاک سے لگاؤ رکھے گا، جو قرآن پاک پڑھے گا، جو سورہ کہف پڑھے گا، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھے گا، وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ 40 دن میں ایک قرآن پاک پورا کرے۔ قرآن پاک ہمارے یہاں اس لیے آیا کہ گھر میں برکت کے لیے رکھ دیں، اور ایک اور چیز آئی کہ جب یہ دلہنیں رخصت ہوتی ہیں بے پردہ
اور بے پناہ زینت کے ساتھ شیطان بنی ہوئی اللہ کے نبی نے ایسی عورت پہ لعنت کی جس کی آواز فتنہ بنے. اس کی آواز نہیں بلکہ وہ مجسم فتنہ. غیر دیکھ رہے ہیں، چوکیدار دیکھ رہے ہیں، ڈرائیور دیکھ رہے ہیں، غور سے دیکھ رہے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ 3-4 نوجوان، وہ بھی محرم نامحرم اللہ ہی جانے، وہ ان کے سر پہ قرآن پاک کا سایہ کر کے چلتے ہیں. یہ کوئی سایہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان قرآن پاک پڑھتا ہے، دراحالے کہ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. وہ پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور خود ظالم ہوتا ہے. اللہ کی لعنت اس پہ ہی پڑتی ہے. خود جھوٹ بولتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اس پہ ہی پڑتی ہے. تو یہ ایک لعنت کا کام ہے. یعنی اللہ نے جس چیز سے منع کیا میں وہی کروں گا والعیاذ باللہ، اور اے اللہ آپ کے کلام کے سائے میں کروں گا. یہ مزید گناہ ہے، غضب کی چیز ہے، حفاظت کی اور رحمت کی نہیں ہے. تو ارشاد ہوا کہ اس کا مسئلہ وہ ایک بہت بڑی آزمائش کا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مشرقوں سے مغربوں سے سب جگہ تو شیاطین جمع ہوں گے، اور وہ اسے کہیں گے دجال سے کہ آپ ہم سے مدد لیں جو آپ چاہتے ہیں. تو دجال کہے گا کہ آپ لوگوں کے پاس جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ میں ان کا رب ہوں، اور میں جب چلتا ہوں تو میرے ساتھ جنت بھی ہے، میرے ساتھ جہنم بھی ہے. تو شیاطین جائیں گے. ایک آدمی کے پاس 100 سے بھی زیادہ، وہ اس کے والد کی، پوتے کی، بھائی کی، دوستوں کی، غلاموں کی شکلیں اختیار کر لیں گے. تو وہ کہیں گے اے فلاں اتعرفنا، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ تو وہ آدمی کہے کہ پہچان لیا، آپ میرے والد ہیں. وفات کو بھی مثلا 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے. تو جس آدمی میں ایمان ہوگا، یہ جب شیاطین آئیں گے یہ شکلیں اختیار کر کے والد کی، دادا کی، بہنوں کی، اولاد کی، جو لوگ مر چکے دنیا سے جا چکے ان کی، تو پھر شیطان ان کی شکلوں میں پوچھے گا کہ اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے. تو جس میں ایمان ہے وہ کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ اطلاع آ چکی، اللہ کے نبی کی زبانی، کہ یہ آدمی اللہ کا دشمن ہے، دجال ہے. وہ کہیں گے کہ ایسے نہ کہو، کیونکہ وہ تو تمہارا خدا ہے اور تمہارے بارے میں اچھا فیصلہ کرنا چاہتا ہے. وہ جنت اپنے ساتھ لایا، وہ جہنم ساتھ لے کر آیا. اس کے ساتھ نظام ہے پانی کا، اس کے ساتھ نظام ہے کھانے کا. تو پہلے قحط تھا، اب وافر کھانا ہو گیا، کیونکہ اس کے آنے سے پہلے قحط پڑے گا. تو ایمان والا کہے گا کذبتم ما انتم الا شیاطین وهو الکذاب، تم غلط کہہ رہے ہو، یہ شیطان ہے، دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا، اور تم اس کے مددگار ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بات بھی بیان کر دی تھی کہ تم یہ شکلیں اختیار کرو گے
اور تم سے خبردار بھی کر دیا تھا۔ فلا مرحبا بکم، کوئی تمہیں خوش آمدید نہیں، تم شیاطین ہو اور تمہارا بڑا وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی۔ اس دورانیے کا صحیح تعین نہیں ہے، 40 دن آتا ہے، بعض احادیث میں ہے کہ ایک دن 1 سال کی طرح کا ہوگا، کچھ دن مہینوں کی طرح کے، کچھ دن ہفتوں کی طرح کے، اللہ اعلم کیا شکل ہوگی، یعنی ایک لمبا دورانیہ وہ رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت یہ دنیا پر حاوی ہو چکا ہوگا، اور اختتامی طور پر یہ بیت المقدس کی طرف آئے گا، کیونکہ 4 جگہ اس کا داخلہ بنا ہے۔ مکہ مکرمہ میں نہیں جا سکے گا، مدینہ پاک میں نہیں جا سکے گا، بیت المقدس کی جو حدود ہیں مسجد اقصیٰ کی وہاں نہیں جا سکے گا، اور کوہ طور پہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی ہوئی تھی وہاں نہیں جا سکے گا، باقی سب جگہ یہ جا سکے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گے تو وہ اس کو قتل کر دیں گے، اور پھر یہ دور ہو جائے گی آزمائش ایک رسوائی کے ساتھ۔ ارشاد ہوا کہ یہ باتیں میں نے بتائیں تمہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت حذیفہ بن یمان اس کے راوی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باتیں میں نے اس لیے بتائیں کہ تم سمجھو، تم گہرائی تک سمجھو، تم یہ بات محفوظ کرو اور اسی پہ عمل کرو، اور بعد کے لوگوں کو بتاؤ، اور بعد والے اپنے بعد والوں کو بتائیں گے، کیونکہ دجال کا فتنہ شدید ترین فتنہ ہے۔ اور اسی کی مثال ہے موجودہ یہ وائرس، یہ بھی شدید ترین ہے، کیونکہ اس میں وہ اقوام زیادہ آ گئیں جو بہت آگے، کیونکہ امریکہ میں جب آپ پانی بھریں گے پینے کے لیے نل سے تو آپ کو 1 منٹ گلاس رکھنا پڑے گا، اس میں حفاظتی کیمیکل ہیں، وہ 1 منٹ لگتا ہے ان کو بیٹھنے میں۔ ہر جگہ انہوں نے یہ نظام رکھا ہوا ہے، گاؤں میں 10 آدمیوں کی آبادی ہے، 50 کی ہے، 100 کی ہے، نظام ایک ہی ہے، کیونکہ امریکہ میں پانی اور گرم پانی یہ بنیادی حقوق میں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں نل ہیں، پانی کے پیسے لیے جاتے ہیں، امریکہ میں ہر گھر میں 2 نل ہیں، 2 کنیکشن ہے، ایک ٹھنڈے پانی کا، ایک گرم پانی۔ گرم پانی بنیادی حقوق میں ہے، لیکن گرم ہے یا ٹھنڈا ہے دونوں میں باقاعدہ کیمیکل ہے حفاظتی، کہ کوئی جراثیم نہ چلے جائیں۔ ان لوگوں میں یہ آ گیا اور آ کے بیٹھ گیا، پہلے روم آ کے بیٹھا، پھر برطانیہ میں ایک دوست کا فون آیا تھا، آج کل وہ خود اس میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ تو انہوں نے بتایا تھا کہ برطانوی حکومت کے اعداد و شمار میں 1 ہفتے کے بعد یومیہ مرنے والوں کی تعداد 1000 ہو جائے گی، اور آج اخبار میں ہے کہ 900 کچھ ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دجال سے بچنے کے لیے اپنے دین سے تعلق رکھنا ہوگا۔
کیونکہ ہمارے اندر اپنے دین سے تعلق نہیں ہے، اور 95% یا 98% آبادی میں نہیں ہے۔ دین ایک ثانوی چیز ہے، بہت پیچھے کی بس۔ اور جو ہماری بڑی سوسائٹی ہیں ان میں اسلام کی بات کرنا اتنا مشکل ہے کہ یہودیوں سے بات کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنے ہماری بڑی سوسائٹی 21 22 23 گریڈ کے لوگ، اسی درجے کے امیر لوگ، وہ داڑھی کو، مولوی کو، وہ سب کو کہتے ہیں پاگلوں کا ٹولہ ہے، کچھ نہیں۔ تو اگر مذہب سے رجحان نہیں، پھر مفاد سے رجحان ہے، دجال کے شکار ہو جائے گا، کیونکہ اس کو اللہ نے اقتدار دیا ہوگا۔ اور یہ لگتا ہے یہ جو کسنجر کا انٹرویو آیا جس میں اس نے کہا کہ 8 ارب ممالک پہ براہ راست اسرائیل کا اقتدار ہوگا، یہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ انٹرویو جو اب انہوں نے جاری کیا یہ 2006 میں 6 کا انٹرویو ہے۔ اب ان لوگوں کے علم میں کوئی چیزیں ایسی آئی ہیں کہ دجال آ چکا، اور اسرائیل کے ربی کہتے ہیں کہ ہماری ان سے ملاقات بھی ہو چکی، اور وہ کہتے ہیں کہ اب اس نے ہمیں کہا کہ اپنی ملاقات چھپانے کی ضرورت نہیں رہی، آپ بیان کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا دور قریب ہے، ہماری نشانیوں کے مطابق بھی قریب، اور تورات کی نشانیوں کے مطابق بھی قریب ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی حدیث بہت لمبی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ آئندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ